دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے غضب نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی. میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت، یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا. ابا جان، ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا. جانتا ہے کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں. حضور خود فرماتے ہیں
تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں. نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں. آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی، اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم. لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں. سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے. معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور پھر خصائص، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے، ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست. لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے، وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا. اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات. اب آئیے شرک فی الصفات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لے. بنیادی بات، ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے. ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے. لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے. اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اللہ موجود، ہم بھی موجود. اللہ زندہ، ہم بھی زندہ. اللہ علیم، تو انسان علیم بھی علیم نہیں، علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے. انسان علامہ ہے. اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے. ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکالتی تھی کہ نہیں؟ ہے نا کچھ. اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں. اسے دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے. ما شاء اللہ وما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہیں. تو کل مخلوقات، جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے، تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے. گن کر یاد کیجئے. اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں. حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا. اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے. اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوق کوئی ہو کسے باشا، ان کا وجود ذاتی نہیں، عطائی ہے. اللہ نے دیا تو وجود ملا. اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں. 2 فرق ہو گئے. اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود. اسی طرح اس کی صفات مطلق ہے، لا محدود. مخلوق کی ذات محدود، کسے باشد، صفت بھی محدود. 3 فرق، ذاتی، عطائی، قدیم، حادث، لا محدود، محدود. 3 فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے. علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. 3 باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے. آئی بات سمجھ؟
اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں. مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. اللہ کی قدرت لامحدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود. اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے. اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے. تینوں چیزیں سامنے رہیں شرک نہیں ہوگا. ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی شرک ہو جائے گا. یہ ساری صفات پر لے آئے. اللہ کی حیات ذاتی ہماری عطائی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے. زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے. اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی. الحی، ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود. موت آئے گی شاید ختم ہو جائے. چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے. محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے. اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. حیات ذاتی ہے، لامحدود ہے اور قدیم ہے. یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے. ساری صفات اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے. اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں صاحب عالم میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں ساہیوال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوں. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائے. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں. لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے. جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا. جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا. اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے. کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا. غیب کا وجود کیا اللہ کے. تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا. فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے. جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں. دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کچھ غیب نہیں. کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا. جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپے بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا. ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟
تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ ہم کون ہے طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا، کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا، ذاتی کہا شرک ہو جائے گا۔ عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع، توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولے والدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ اس میں نوٹ کر لیجئے، چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں۔ معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق ہے، وہ حق ادا کیے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ واسطہ والدین بن۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جبکہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جبکہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں رہا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم کی، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں۔ والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی اب پڑھتے ہیں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق، شکر، اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا۔ ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بدل جائے گی۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنظمی۔ مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسیٹس نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ۔ خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے، اب ہمارے معمولات میں خام خواہ خلل پڑتا ہے،
ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں. یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا. لہذا قرآن مجید نے جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی یہ 3 ڈائمنشن ہے، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے ایک مرد اور ایک عورت کے مابین. یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی. اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں کا. پھر جب کہ ہاں اولاد ہوئی اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے. یہ رشتہ مستحکم ہو. اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے. سورہ تغابن والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک طرف تو خود محتاط رہو، ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھنا. ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو اللہ کی حدود کو قائم رکھو. دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے. تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے. اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر. لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتے تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھے، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کرے. وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ. یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے رہو. اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے. ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہے کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل نہیں انویسٹ کرتے ہیں، اولاد میں اعتماد کرتے ہیں. اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے. تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندانی کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ. وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور اس مقام پر، اس مضمون پر یہ مقام ضربۂ سلام ہے قرآن مجید. جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ضربۂ سلام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فقل فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو. یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے جس سے گھن آتی، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے. یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا اس کا مادہ یہ ہے. تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز. فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کس کا کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے. تو یہاں نوٹ کیجئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس ہو. اس کو اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو. یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں،
یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بلغ استحقار دیکھ رہے ہیں، اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو مت۔ یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے میں، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہے وہ عود کر آتی ہے، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہر، جھڑکو مت۔ بات جو ہے وہ قل لہما قولا کریما، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں نہیں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے گا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے، جناح الذل من الرحمہ۔ اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت ہے جذبات کے اندر، ان کے سامنے یہ رہو، تمہاری روش یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو۔ جیسے لفظ قنوت ہے، قانتین اور قانتات، اللہ کے فرما بردار۔ کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے، ایک کسی کے سامنے آپ ذرا جھکے ہوئے، اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا ہے۔ یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے، حضور سے فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیں۔ اور اس میں گویا کہ ایک تصویر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی، ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا تو چاہے وہ بلی کے ساتھ بلی آ رہی ہو، اسے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کی، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ انداز جو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اہل ایمان کے سامنے جھکا کر رکھیں، وہ جب آئے تو محسوس کریں آپ نے رحمت اور رافت اور شفقت۔ وہ لفظ یہاں آیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ انداز اختیار کرو ان دونوں کے سامنے کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیں، من الرحمہ، نیاز مندی کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جان لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا، اللہ سے مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اے رب میرے ان پر رحم فرمائیو، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ تربیت جو ہے باب تفعیل سے، ربا یربی تربیتاً، اس میں اختلاف ہے کہ مادہ اس کا را با با ہے یا را با واو ہے، حرف علت جو ہے آخر میں، لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اس بحث میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختلف مواقع پر یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، تربیت، پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، یہ لفظ ربیا یہ باب تفعیل ہے، ربا یربی تربیتاً کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تکلیف پر تڑپتے رہے، بیمار میں تھا جاگتے یہ رہے، اپنا پیٹ کاٹا مجھے کھلایا، اپنی آرام کی قربانی دی اور میرے لیے فکر مند رہے، لہذا اب ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لیکن اب آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں، ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً صالح ہوئے
فإنه كان للأوابين غفورا، تو اللہ تعالی رجوع کرنے والوں کو معاف فرما۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے ان کو سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بسا اوقات والدین ہیں، اگرچہ والدین ہیں لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی ہے، شعور زائل ہو گیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، 40 50 60 70 برس کی عمر میں انسان فوت ہو گیا، ابھی حواس قائم ہوتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ انسان کے حواس جو ہے وہ مختل ہو جاتے ہیں، انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے، وہ فہم باقی نہیں رہا، بچوں کی سی عادتیں، بچوں کی سی خواہشیں، بچوں کی سی فرمائشیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس سطح پر آ کر کوئی کتنا ہی صالح ہو بیٹا یا بیٹی، وہ اپنے والدین کی ہر فرمائش کو تو پورا نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں تو رد کرنا پڑے، کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہو، کہیں تو انکار کرنا پڑے گا، اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑے۔ اگر فرض کیجئے کہ حواس بھی مختل ہو گئے ہو، اگر کہیں کسی کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا تو کسی وقت سختی بھی کرنی پڑتی۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم، ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اگر اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی طرز عمل، اس طرز عمل کے منافی اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا، مطلوب طرز عمل تو وہی ہے، وہ طرز عمل کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس قدر تفسیر کے ساتھ مطلوب طرز عمل۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اس طرز عمل کے برعکس کوئی روش بھی اختیار کرنی پڑے، تو اگر تمہارا اپنا باطن درست ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری نیت ہے، اس کو معلوم۔ یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہو تو یہ قربانی بے معنی ہو جائے گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اگر ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، حاکم ہو، استاد ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کسب۔ اب یہاں پر جو بات سمجھیے، تشنگی جس کو میں نے کہا، اگرچہ بڑی جسارت ہے، میں قرآن مجید کی حکایت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تشنگی یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں اس فیصلے کے لیے۔ اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو حضور موجود ہے تو حضور سے پوچھ لو جا کر، وہ تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے، اس کے ایک امیر بنایا ہے اور باقی جو ہے 15 20 100 200 اس کے مامورین ہیں۔ اب مامورین اور امیر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آئیں گے، لوٹیں گے، حضور سے پوچھ لیں گے، بات کریں گے۔ یا جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا، غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر کچھ لوگوں نے سمجھا حضور نے کہا کہ نماز مغرب نہ پڑھنا یا عصر، مجھے میں بھول رہا ہوں کسی کون سی نماز کا ذکر تھا، جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ بنی قریظہ کے دیار۔ اب وہ جو درمیان میں بات لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا حضور کے حکم کی علت اور حکمت کو سمجھو کہ انہوں نے جلدی آنے کی تاکید کے لیے فرمایا، ورنہ یہ کہ ہم خامخواہ جو ہے اپنی نماز جو ہے ضائع کر لیں، وہ ٹھیک نہیں، نماز پڑھ لی۔ بعد نے کہا نہیں، ہم نہیں، حضور نے فرمایا کہ نماز مت پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچو، تو نماز ضائع ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے، وہ حضور کا حکم ہے، وہ فائدہ ہے۔ انہوں نے نہیں پڑھی۔ جب حضور کے سامنے معاملہ رکھا گیا، حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے فیصلہ کیا دونوں نے، لیکن یہ کہ پوچھ تو حضور سے لیا نا، فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ جو امت کے فقہاء، علماء، مفتی حضرات جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کیا جائے گا، وہ بتائیں گے کہ آیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں۔ یہ بات وزنی ہے، اگر کوئی اور انتظام اس کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی شکل اختیار کی جائے گی۔ ایک حاکم ہے، ایک یہ کہ ان کی کوئی ادارہ ہے، صدر مملکت ہے، وہ اشتہار کر رہا ہے، کوئی آرڈیننس نافذ کرنا چاہ رہا ہے، ایک شہری ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو کیا کریں؟ اب فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے جاننے والے علماء فضلاء وہ موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیجیے۔ اس میں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے، کون سے علماء؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو بنو عباس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا
کہ خلفاء نے یہ کہا پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کی کتاب موطا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون اور آپ قاضی القضات بن جائیے، معاملہ بس ٹھیک ہو جائے، آپ کے فیصلے ہوں گے اور آپ کے فتوے ہی قانون کی شکل اختیار کریں۔ انہوں نے رد کر دیا، نہیں، وہ تو تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے جبرن بیعت کی ہے مسلمانوں سے، تو ان کی بیعت جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، وہ تعاون انہوں نے کی، مارے کھائے، ان کے چہرے پر کالک مل کر اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پھرایا گیا، اور اس وقت وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق مکرہ کوئی شے ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو موت کی دھمکی دے کر تم اپنی بیوی کو لازماً طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں، اب اگر وہ شخص طلاق دے کر طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی، مجبور اسے قتل کی دھمکی دی گئی، اس مسئلے میں اختلاف ہوا، امام مالک نے کہا طلاق نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے، اس لیے کہ کیا معلوم کسی شخص کو دھمکی دی گئی ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے، کسی اور شخص نے اسے شادی کر لی ہے اس عورت سے جس کو اس نے طلاق دی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اس کو طلاق کی شکل میں دی گئی ہے، لہذا انہوں نے معاملات کے دور دراز پہلوؤں کو دیکھا کہ مجبوری کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق ہو جائے گی، جب اس نے کہہ دیا اپنے زبان سے طلاق ہو، بہرحال اسی پر منزد پڑ رہی تھی بیعت، اگر بیعت جبرن لی جائے تو وہ بیعت ہے یا نہیں ہے، اس لیے پھر وہ عتاب کا شکار تھا۔ اس کے بعد یہ منصب پیش کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ابھی تو اسلامی فقہ جو ہے فارمیٹیو سٹیجز میں ہے، میرے اجتہادات بھی ہیں، میری آراء بھی ہیں، میرے شاگردوں کی بھی ہیں، اور بھی مجتہد لوگ ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اجتہاد جو ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھوس کیے جائیں لوگوں، اگر مجھے قاضی القضات بنا دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ میرے ہی قوانین، میری رائے جو ہے وہ پوری مملکت کے اندر قانون بن جائے، لیکن یہ کہ ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کر لیا، استاد نے نہیں کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ پاکستان میں بھی رہا ہے، قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد کے اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے، ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور وہ استعمال ہوں گے اصل حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر within the limits laid down by Allah, the sovereign, the real sovereign۔ اب قانون سازی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہے، لیکن کیا بات، کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی، ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی۔ تو ابتدا میں سن 56 کے دستور کے اندر جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی، فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی، اس لیے کہ ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی۔ اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے، پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور ڈھونگ رچانے کا اور لوگوں کو منتخب کرنے کا، پھر اختیار ہی نہیں۔ یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ۔ اچھا، ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا، ایک طرف وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن ایک وہ بزرگاں اور خبرگاں جو ہے ان کی محفل ہے، اس کے جو راہبر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے رد کر، تو آخری حکومت کس کی؟ وہ تو ان علماء کی۔ اسی لیے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام اسٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتے ہیں، اور علامہ کا 2/3 جو کلام ہے وہ فارسی میں، تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہے ہوا، اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل، اسلامک اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے۔ The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. سعودی جو مثال ہے وہ بادشاہ کی ہے، وہ ہمارے لیے acceptable نہیں۔ In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. اسی طرح ایران کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا
نبوت کے نقش قدم پر کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جن کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملک اعظم، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاک جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ حرہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب کیونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی، اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بعد ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون،
لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا، ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، دو حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے۔ اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے، 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں، عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا، فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھاتی ہے۔ اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمروں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتا، کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے علامہ اقبال کا فرزند، اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے، اور بھی چھٹ بھئیے دانشور تھے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے جو حضرت جاوید اقبال نے، اس حدیث میں اس کا توڑ ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا، اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابعداری اختیار کریں۔ یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا، ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنے، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے، دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے، آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا، دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو۔ یہاں تو ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئیں، تین آلٹرنیٹیو، ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے، یہ نہیں تو چھوڑ